ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you all? I hope that you all are fine. If you can hear me, please do type one in your chat box. الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم میڈیکل تفسیر قرآن کے ایک نئے سیشن کے ساتھ الحمدللہ دوبارہ سے حاضر ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور اس سے پہلے میں سابقون الاولون آف دی پریویس سیشن میں ان کے نام اناؤنس کرنا چاہوں گی. سو وی ہیو ایمان خلیل، فاطمہ، صباح ضیاء اینڈ ہمنا طاہر. بارک اللہ فی. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے علم میں برکت فرمائے. ہمیشہ کی طرح اس آیت کے اس حصے سے ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سمینا و اطاعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور آج آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قومیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتی اور جن کا رویہ سمینا و اسینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ان کا حال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. سو آج ہم قرآن اینڈ ہسٹری کو اسٹڈی کرنے والے ہیں. اور قرآن اینڈ ہسٹری اور ہمارا جو موٹو ہے اس کورس کا وہ ہے دیز لاز ان یور دین آر دیر ناٹ ٹو ریسٹرکٹ یو، دے آر دیر ٹو پروٹیکٹ. الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں. قرآن اینڈ ہسٹری کے سیشن سے پہلے ہم اس آیت کو ہمیشہ پڑھتے ہیں. سورہ نمبر 3 یعنی سورہ آل عمران کے ورس نمبر 137 and very relatable according to today's session. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا. اور آج ہم انہی میں سے ایک قوم کو اسٹڈی کرنے والے ہیں. اور وہ کون سی قوم ہے؟ جی ہاں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی پیپل آف دا سمود اور دی نیبیٹینس. قرآن میں انہیں قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہا گیا ہے. پیپل آف سمود اور دوسرا ہے اور نیبیٹینس، جنہیں ہم آج کل اگر آپ گوگل وغیرہ میں کریں تو انہیں نیبیٹینس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی آرکیولوجیکلی. پیپل آف سمود قرآن پاک میں بہت سے مختلف یعنی قوم سمود جو ان کی ہے، یہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ان کا ذکر ملتا ہے. ان میں سے کچھ جگہوں پہ مینشن کیا گیا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 73 سے 79، سورہ ہود آیت نمبر 61 سے 63، سورہ شعراء آیت نمبر 141 سے 159 اینڈ سورہ قمر آیت نمبر 23 سے 32، سورہ شمس آیت نمبر 12 اینڈ سورہ ہجر آیت 80 سے 84. ادھر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، ورنہ آپ قرآن میں کافی مقامات اور بھی ملیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اب پیپل آف سمود، یہ یعنی قوم سمود یہ کون تھے؟ بیسیکلی جو قوم سمود ہے یہ عرب تھے، یعنی جو عرب کے علاقے ہیں نا، یہ ادھر کے رہنے والے تھے. اور اس کے ٹائم اراؤنڈ 900 BC بتایا جاتا ہے حضرت علیہ السلام سے قبل. حضرت نوح علیہ السلام کے، میں تھوڑا ان کے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام، سام اور یافس، جو ہمیں ہسٹری کے بکس میں ملتے ہیں. ان کے جو بیٹے ہیں سام، ان سے آگے جتنی بھی اقوام یعنی جو نسل چلی ہے انہیں ہم سامی قومیں یا ہم کہتے ہیں سامی اقوام. اور انہی میں سے قوم عاد تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور لیکن انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور ان کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے. پھر ان کے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے فالوورز یعنی جو اس وقت کے بلیورز تھے، ان کی آگے سے جو نسل چلی جو سام کی ہی نسل ہے، اور وہ پھر قوم سمود سے وجود میں آئی اور انہیں ہم عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. قوم جو سمود ہے یہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ وجود میں آ کے فلرش کر کے اور اس کے بعد یہ اس دنیا سے مٹ چکی ہے. یعنی ابھی کافی پرانا ان کا جو آپ کو ٹائم ہے وہ ٹائم پیریڈ ملے گا. قوم سمود یہ علاقے کون سے علاقے ہیں؟ یہ مطلب ان کا آپ کہنے بسیرا تھا. یہ بیسکلی جو تبوک ایک جگہ ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ، یعنی تبوک جگہ کا نام ہے. یہ مدینہ سے 7 اور یعنی کار ڈرائیو کے اوپر واقع ہے. اس کے قریب مدائن صالح ہے جس کا مطلب ہے ڈویلنگز آف صالح علیہ السلام. اور یہ اولا جو دیدن ہے سٹی آف اولا، اس کے نزدیک یہ واقع ہے مدائن صالح. اور مدائن صالح کا دوسرا نام الحجر اور یا ہیگرا بھی سے انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے یہ وہ علاقہ ہے جدھر کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام یعنی اس علاقے میں رہے ہیں. یعنی ان کا یعنی یہ ان کا علاقہ ہے. یہ جو آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے یہ ہے مدائن صالح کی فوٹو. اب اس
ان قوم کا اس قوم کا کام کیا تھا بیسکلی، یا کس چیز کی وجہ سے یہ مشہور تھے. تو یہ لوگ جو ان سے آئے, they used to carve houses out of mountains and actually they were not houses, they were castles. بڑے بڑے یعنی وہ محل بناتے تھے, اور محل ایسے نہیں کہ اینٹوں سے بنایا کرتے تھے بلکہ پہاڑ کے اندر ہی محل بنا لیا کرتے تھے. یعنی پہاڑ ان کو اگر آپ آج کل دیکھیں گے پیٹرا اور یہ مدائن صالح کے جو علاقے ہیں ان کے بھیتر جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ کو تراشا گیا ہے, اور پہاڑ بیسکلی پہاڑی ایک بڑا سا کمرہ بنا دیا گیا جس کے اندر وہ لوگ رہا کرتے تھے. اور قرآن پاک میں بھی اسے اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں. یہ سورہ آراف ورس نمبر 74, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہیں, یا وہ گھر بنایا کرتے تھے. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کی اصلاح کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, اور وہ انہی میں سے تھے. یعنی سمود, اب یہ بیسکلی جو ورڈ سمود ہے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں. یہ سمود جو ورڈ ہے, یہ سمود ایک بندہ تھا, ٹھیک ہے, اور ان کا جو امام رازی کے متعلق جو سمود ہے وہ ایک سمود بن عابر بن عاد بن عاد بن نو, ٹھیک ہے. یہ ان کا عاد بن سام بن نو, یہ اس کا جو ہے وہ ٹائم لائن یعنی سوری اینسیسٹرل ہسٹری بتاتے ہیں کہ یہ ان کے اباؤ اجداد کے نام ہے. The people of Samud, they used to worship idols, ٹھیک ہے, بت پرستی میں مبتلا تھے, حالانکہ they were the son of the believers. اور حضرت ہود علیہ السلام تھے, ان کے ساتھ جو نیک لوگ تھے یہ ان کی اولاد تھی. اور لات منات عزا, یہ تین جو دیویوں کے نام ہیں, یعنی یہ فیمیل آئیڈلز آپ کہہ لیں, اور یہ بہت مشہور ہے, اس نے ان کا ذکر کیا گیا ہے, ورنہ وہ ڈھیر سارے بتوں کو پوجا کرتے تھے. اس کے بعد پیپل آف سمود, ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور اب حضرت صالح علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ بیان کی گئی ہے. اس میں سے ہم کچھ ورسز کو ادھر دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اس طرح بیان کرتے ہیں, سورہ ہود کی ورس نمبر 61, اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, اور انہوں نے کہا اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے. And then we have Surah Shura, verse number 142. اور جب ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون, کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو, کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں ہے کہ جو تم اس دنیا میں کر رہے ہو اس کا تمہیں قیامت والے دن حساب دینا ہے, اور تم دنیا کا سب سے بڑے جو ظلم ہے, کیونکہ قرآن کے مطابق ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اس میں تم مبتلا ہو, اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اور پھر سورہ نمل کی ایک آیت ہے ورس نمبر 46, اور صالح نے کہا بھائیو, اور دس ورس جب میں نے یہ پڑھی تھی اور یہ میرے دل میں جا کے رکھی تھی, بھائیو تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو, یعنی کہ why do you run for committing sins, کیوں بھاگ بھاگ کر گناہ کرتے ہو, اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بجائے گناہوں میں سبقت لے کے جاتے ہو. اور اسے ایک بات جو میں سوچ رہی تھی وہ یہ کہ انسانیت ہمیشہ, انسانیت کی جو ہدایت کا جو اصلاح کا پیغام ہے وہ ہر دور کے لیے ایک ہی رہا ہے. اور آپ دیکھیں آپ حضرت صالح کی دعوت پڑھیں, آپ حضرت ہود کی دعوت پڑھیں, کسی بھی پیغمبر کی دعوت پڑھیں, آپ ان کے جو اعتراض ہیں, یہ ان کی جو دعوت کا انداز ہے, آپ کو لگے گا یہ ہم پہ ہی فٹ ہوتا ہے, کیونکہ انسان صدیوں سے ایک ہی طرح کی غلطی ریپیٹ کرتا آ رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ بار بار اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ایک پورا سلسلہ یعنی پیغمبر بھیجے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. اور پھر لوگوں کے جواب یہ بھی آپ کو مختلف جواب مختلف ملیں گے, مطلب قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ہیں مختلف جواب دیے گئے ہیں, جن میں سے کچھ میں ادھر کوٹ کر رہی ہوں. سورہ ہود کی ورس نمبر 62, انہوں نے کہا صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے, یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ صالح ہم تم سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ تم اتنے یعنی تمہارا سب کتنا اچھا ہے, اور ہم میں سے, اور تم ویل ڈریسڈ اور پرسنالٹی اچھی ہے, امیر ہو, اچھا ویل آف خاندان ہے تمہارا, تو تم کوئی دنیا میں نام بناؤ گے اور اس طرح کے کام کرو گے. تم کیا ہمیں کہتے ہو کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑتے جن کے ہمارے باپ دادا مانتے تھے. اسی طرح سورہ آراف ورس نمبر 75 میں جو ان کوئی قوم کے سردار ہیں وہ غریب لوگوں سے کہتے ہیں, اور ان کی قوم میں جو سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے, کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں
جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں اس میں ہم بالکل پہ یقین رکھتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک دو چیزیں، ایک تو سردار اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے دعوت قبول کرنا بہت مشکل رہتا ہے. یعنی اپنی جو یعنی وہ ورلڈلی لائف کے اندر اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب انہیں کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے مت بھاگو، یعنی اٹ ول اینڈ، اور خواہشات اور جو مور کی ہے اس میں کچھ بھی نہیں، یعنی یہ قیامت والے دن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی. اور دوسری چیز آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جو سردار تھے جو غرور رکھتے تھے، اور نیچے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غریب لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اف یو آر بلیور، آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ یا آپ کے اندر غرور یا آپ کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نیکی کو ایسے کھا جاتی ہے جسے آگ سوکھی لکڑی کو. اس کے بعد اب ہوا کچھ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی اور ان کی جو قوم تھی انہوں نے آپ سے یہ جواب دیے، اور پھر انہوں نے بولا، ان کی قوم نے یہ جواب دینے کے بعد، اچھا ایک کام کریں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے. آپ ایک کام کریں گے تو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو ایک کیمل اس میں سے نکال کے بتائیں، اور کیمل بھی وہ جو کہ پریگننٹ کیمل ہو، 10 months کا پریگننٹ کیمل آپ اس میں سے نکال کے بتائیں. اور وہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے بولا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تم بلیو کر جاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل. اور پھر ہوا کچھ ایسے کہ باقی وہ جو سامنے پہاڑ تھا اس کے اندر سے 10 month کی پریگننٹ کیمل نکل آئی. اور پریگننٹ کیمل انہوں نے جب دیکھا تو جو ان میں سے جو اچھے لوگ تھے وہ تو یعنی فوراً ہی آپ کہہ لیں کہ ایمان لے آئے. انہوں نے بولا کہ بالکل یہ اتنا بڑا ہمارے سامنے لائیو معجزہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور اب تو کوئی شک نہیں رکھتا. اور جو دوسرے لوگ تھے یعنی جو متکبر تھے، اور انہوں نے جب دیکھا اور پھر بھی وہ، کیونکہ انہوں نے صرف ایک آپ کہہ لیں بات بنانے کے لیے کیا تھا، حق جاننے کے باوجود بھی ان کا ایکسیپٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور پھر وہ ایک ہیوج سی کیمل نکل آئی اندر سے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے بولا کہ اس کیمل کو تم نے ہارم نہیں پہنچانی، یعنی اس کیمل کو تم لوگوں نے کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کے کیمل ہے. the word used in the Quran آپ سب سے ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں، that is ناقۃ اللہ which means the camel of Allah، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی. جس طرح کعبہ ہے، بیت اللہ، قرآن پاک ہے، کتاب اللہ، اس طرح یہ ناقۃ اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی. اور پھر انہوں نے بولا کہ ایک دن اس کیمل کے لیے ہوگا، یہ پانی پیا کرے گی جو آپ کنویں سے، اور باقی مطلب آلٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر، اور دوسرا دن تم جو قوم کے لوگ ہیں وہ لوگ اس میں سے پانی لے کے. اور جس دن کیمل پانی پیا کرے گی اس دن آپ لوگ نہیں پی سکتے، اور اس دن آپ لوگ اس کیمل کا، لیکن جو اس ناقۃ اللہ ہے اس کا آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اور اگلے دن جب آپ کی باری ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے پانی پہلے ہی اسٹور کر لیں تاکہ اگلے دن آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. اب ہوا یہ کہ یہ سب کچھ عرصے کے لیے تو چلتا رہا، یعنی وہ دیکھ رہے تھے، کیمل کو برداشت کر بھی رہے تھے، لیکن پھر زیادہ عرصے تک یہ چل نہیں سکا. یعنی ان کے دل میں پھر آہستہ آہستہ ہوا کہ اب اس کا کام تمام کرنا ہے. اور سورہ نمل کی آیت نمبر 48 ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اس طرح سے کام نہیں لیا کرتے تھے. یعنی بیسیکلی 9 ٹرائبس تھے اور ان کے جو سردار ہیں ان کا ادھر ذکر کیا گیا ہے. اور ان لوگوں نے ایک میٹنگ ارینج کی کہ اب ہم نے نا اس کیمل کا کام تمام کرنا ہے، اس ناقۃ اللہ کو ہم مار دیں گے. حالانکہ اللہ سختی سے منع کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اس کو تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. پھر ہوا یہ کہ وہ 7 لوگ آئے اور ان میں سے جو ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام ہمیں ملتا ہے کدار ابن سالف. کدار ابن سالف اس نے کیا کیا، کیونکہ شروعات تو کسی ایک نے کرنی تھی نا، تو اس نے اس کیمل کو پہلے اسپیئر سے یعنی اس کا پیٹ میں وار کیا اور اس کے بعد اس کی ٹانگیں کاٹ دی، ٹھیک ہے، اور خون نکلنا شروع ہو گیا اور یعنی انہوں نے اس کیمل کو مار دیا. کدار ابن سالف، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو کیمل تھی اس نے اونچی اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا. ماں کی دردناک چیخیں سن کے وہ بھاگ گیا اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک چیخ ماری، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ماں سے کہتی کہ انہوں نے یعنی ماں اس کو سگنل دینا چاہ رہی تھی کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے مار دیا تمہیں بھی مار دیں گے. اور وہ چلا گیا اور ادھر چیخ ماری، کہتے ہیں چیخ سے پوری بستی ایک دفعہ جیسے ہل گئی تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بدبختی ہے اس شخص کی کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک نہایت ہی بدبخت اٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ
جن سے اس کو اسپیشلی مینشن کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر. اور ایک سوال ادھر آتا ہے کہ قتل تو ایک شخص نے کیا تھا، یعنی کہ ایک بندے نے مارا تھا، تو پھر سب کو سزا کیوں ملی؟ یعنی اس میں سب کا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو سائلنٹ آبزرور والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، ادھر ہمیں وہ دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ، انہوں نے کوئی منع نہیں کیا، وہ لوگ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام سے بالکل بھی آپ بولیں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہیں. اور اس کی ہمیں جو اگر آپ ظلم ہوتا دیکھیں، اور اس کی جو ہمیں ایک پراپر حدیث میں بھی اس بارے میں ملتی ہے کہ جب تم برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے منع کرو، پھر زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل میں برا سمجھو. یہ ایمان کا سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے. تو کبھی بھی ظلم اگر آپ دیکھیں، اگر آپ منہ پہ ٹیپ لگا لیا آپ نے کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، تو قیامت والے دن لیکن آپ نے اگر مظلوم کی سایت نہیں لی تو اس کا مطلب ہے آپ ظالم کے ساتھ ہیں. اس لیے یہ جو سائلنٹ آبزرور والا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اسلام ہمیں بالکل بھی آپ کہہ لیں کہ اس بات کے اوپر یعنی اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اب انہوں نے پلان کیا کہ اب اونٹنی تو گئی ہے، تو اب حضرت صالح علیہ السلام جن سے ہے نا، ہم ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں اگلی رات کو. پھر ہوا یہ کہ 3 دن تک، یعنی جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کا انہوں نے مار دیا، تو حضرت سورہ ہود کی ورس نمبر 65 کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت صالح کہتے ہیں کہ اب 3 دن تک تم انتظار کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کے اوپر آ جائے گا. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نکل گئے بستی سے، اور بستی سے نکلتے وقت یہ سورہ اعراف کی ورس نمبر 79 ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں جب وہ بستی سے نکل رہے ہیں کہ and Saleh left them saying, "Oh my people, I conveyed to you the message of my Lord and gave you good advice, but you have no liking for your well-wishers." اے لوگو، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تمہیں اچھی نصیحت کی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. اور آج کل بھی یہی میں اس وقت اتنا مطلب مجھے فیل ہوا کہ واقعی آج کل بھی لوگوں کو اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، زیادہ تر یعنی آج کل جو ریجیکشن ہے، یہ اس طرح کا بیہیویئر ہی ہمیں آج کل سننے کو ملتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب وہ لوگ نا 2 دن مذاق اڑاتے رہے. یعنی پہلے دن جب حضرت صالح چھوڑ کے گئے ہیں تو کہتے ہیں چلو بتاؤ کدھر ہے عذاب؟ نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، کوئی نہیں آیا عذاب. اچھا، صالح تو کہتا عذاب آئے گا. پھر اگلے دن پھر دوسرا دن تھا، پھر عذاب نہیں آیا. او مائی گاڈ، یہ کیا عذاب نہیں آیا؟ یعنی وہ باقاعدہ موک کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. اور پھر تیسرے دن اللہ کی بے آواز ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے. اور پھر عذاب اللہ تعالیٰ کا سمود کے اوپر آ گیا، ڈسٹرکشن آف سمود. سمود جو قوم سمود ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ بیسیکلی ایک ارتھ کویک تھا جو کہ اسٹرانگ ساؤنڈ ویو سے کاز کیا گیا تھا. یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ قرآن پاک میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. they are رجفتا، صیحتا، صاعقہ، طاغیہ. اور رجفہ ہوتا ہے ہلا مارنے والی، صیحتا ہوتا ہے چیخ، صاعقہ ہوتا ہے کڑاکا، اور طاغیہ ہوتا ہے سخت زور کی آواز. یعنی یہ مختلف جو آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ڈسکرائب کیا ہے. They denied قاریہ and Allah destroyed them with طاغیہ. قاریہ کیا ہے؟ بیسیکلی قاریہ کہتے ہیں اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت. القاریہ تو القاریہ، سورہ قاریہ ایک سورۃ ہے قرآن پاک کی، اس سے مطلب قیامت. انہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی قیامت ان کو اس دنیا کے برپا کر کے دکھایا. Then Allah destroyed them with طاغیہ، سخت زور کی آواز. اور اتنے زور کی آواز تھی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر جو ان سے آج بھی آپ کو صحیح سلامت ملتے ہیں. وہ ارتھ کویک تھا اور تیز ارتھ کویک تھا، اور آیا ساؤنڈ ویوز کی وجہ سے تھا، اور وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی اوندے یعنی ادھر مر گئے سارے کے سارے. اور اسی کو اس کا سورہ ہود کی ورس نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے شامل ہونے سے بچائے، آمین. اور اسی طرح سورہ ہجر کی بھی ایک آیت نمبر 84 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی کمائی کے کوئی کام نہ آئے. جو وہ اتنے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے رہے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر تو شاید ان کے لیے گھر میں رہنے کی جگہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے، لیکن آخرت کے اندر اب کا کوئی کام نہیں. اب وہ انہیں کبھی نہیں بچا سکتے. پیٹرائن میں دائن صالح. اب
پیٹرا آپ دیکھیں اور مدائن صالح یہ دونوں میں آپ کو یہ گھر مل جائیں گے جو یعنی پہاڑوں کو تراش کے بنائے گئے گھر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اصل بستی کون سی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام بیسیکلی وہ مدائن صالح کے اندر یعنی ادھر ہی ان کی جو قوم تھی وہ بسا کرتی تھی. جو نابٹین سے یہ پوری نابٹین یعنی یہ کنگڈم تھا نا, تو اس کا کیپٹل پیٹرا تھا. پیٹرا واز دا کیپٹل آف دا نابٹین امپائر. اور جو حضرت صالح علیہ السلام تھے وہ مدائن صالح والے علاقے میں رہتے تھے. یعنی کیپٹل پیٹرا تھا لیکن وہ ان کا جو جہاں پہ وہ واقعی قوم اور جدھر وہ کنواں وغیرہ تھا وہ مدائن صالح ہے. ادھر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی بھی ایک اٹیچمنٹ ہے, اس کو ریزوم آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الحجر یا ہیگرا were occupied by the north in about 25 BC by the Nabatean kingdom. ٹھیک ہے, اور ادھر آپ نیچے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں the capital Petra, ٹھیک ہے, is historical attested by the beginning of the 4th century BC. یعنی کہ جو ہجر ہے یا ہیگرا یا مدائن صالح, اس یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم نے آکوپائی کیا تھا, جس یعنی وہ اسپیشلی وہ لوگ, اور باقی جو پورا کنگڈم ہے وہ تو پھیلا ہی پھیلا تھا اور کیپٹل اس کا پیٹرا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. سورہ ہجر کی ورس نمبر ادھر یہ میں ایک دفعہ بتا دوں. سورہ ہجر کی ورس نمبر 80 یہ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی. اور یہ وادی ہجر جس کو بتایا ہیگرا مدائن صالح, اور یہ ادھر قوم سمود کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کو یہ پہلی پکچر نظر آ رہی ہے یہ پیٹرا کی ہے, دوسری والی مدائن ہے, یہ والی پیٹرا کی پکچر ہے, اور یہ جو دوسری آپ کی نظر آ رہی ہے مدائن صالح کی. اور آپ دیکھیں گے باقاعدہ پہاڑ کو تراشا گیا اور اس کے اندر بڑا سا دروازہ بنایا گیا. اب آگے چلتے ہیں. اب نریٹڈ ان بخاری, یہ حدیث میں مینشن کرنا چاہوں گی اور یہ بہت امپورٹنٹ سوچ ہے کہ کے ساتھ یہ بات ضرور ڈسکس کرنی چاہیے. اور حضرت غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے گزرے یعنی ہجر الحیگرا اور مدائن صالح سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث میں آپ سے صحابہ کو کہا کہ do not enter the dwellings of those who are punished unless you are weeping. And if you do not weep, then make yourself weep out of fear that perhaps what struck them may also strike you. اور یہ ابن کثیر میں بھی آتی ہے, اسے بخاری کہتے ہیں. نبی کریم کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے علاقوں پہ سے گزرو جن پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی, اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے, تو روتے ہوئے گزرو. اور اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو زبردستی رو. وہ اس لیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل کلا یعنی کیونکہ رونا ہمبلنس کی نشانی ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بی ہمبل ان علاقوں سے جب گزرو, تاکہ یہ نہ ہو کہ جو کل ان کے ساتھ ہوا ہے, یعنی ان لوگوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اسے جھٹلایا, یہ نہ ہو کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے. اور ادھر میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمارے ادھر جو مختلف آپ کہہ لیں قدیم سویلائزیشنز ہیں, مثال کے طور پر موہنجو داڑو ہو گیا, ہڑپا ہے, انڈس ویلی سویلائزیشن ہے پاکستان کے اندر, یہ ٹیکسلا ہے. جب بھی آپ ان علاقوں سے گزرے اور تو اس حدیث کو ضرور یاد رکھا کریں. ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیلفیز لینا شروع ہو جاتے ہیں, پکنک بنانا شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ یہ ایسے علاقے ہیں کہ جب ادھر سے گزرا جائے تو نظریں جھکا کے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبٹ سے ہمارا برا حال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں سے غائب کر لیا اور ان کی صرف نشانیاں باقی ہیں, اور آج ہم ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور یہ اپنے زمانے کی وہ عظیم ترین قومیں تھیں اور آج کچھ بھی نہیں بچا ان کا. اور لے کے کیا گئے ہیں وہ ساتھ, کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے گئے سوائے اپنے اعمال کے. جو کچھ اس دنیا کے اندر وہ بنایا وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے. اب الحمدللہ ہمارا سیشن جو ہے وہ تقریباً اختتام پہ جا رہا ہے, اور ہم لوگ ایک دفعہ کچھ لیسنز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. The civilizations and the major religions testify the truthfulness of Islam. جو تین یعنی جو دو بڑے بلکہ تیسرا تو اسلام ہوتا ہے, آپ کے علیہ مذاہب ہیں یعنی کرسچینٹی اور جوڈائزم, یہودی اور عیسائی, اور جو بڑی بڑی سویلائزیشنز ہیں جن میں سے ہم قوم لوط کو پڑھ چکے ہیں, اور آج ہم نے سورہ قوم سمود پڑھی ہے. اسی طرح قوم عاد جن کی اس دنیا کے اندر باقاعدہ ریمینز موجود ہے. اسی طرح جو فرعون یعنی جو کی ممی, اور آپ کو یہ جو بڑی بڑی پیرامڈز نظر آ رہی ہیں, یہ سب وہ قومیں ہیں جو اس دنیا میں گزری ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کے طور پہ ان کی جو بستیاں ہیں وہ اس دنیا کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. ان کے برائے آرکیولوجیکل فیکٹس, آرکیولوجیکل ریسرچز ہوئی ہیں, اور آپ کو وہ قرآن سے ٹیلی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ ریسرچز.
تو یہ جو بڑی بڑی سویلائزیشنز ہیں یہ، اور یہ جو دو میجر ریلیجنز ہیں یعنی کرسچینٹی اور جوڈائزم، یہی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، کہ اسلام ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قومیں تھی اور ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور ہمیں فزیکلی وہ چیزیں نظر آئی ہیں، اور جو اسلام کا پیغام ہے یعنی کہ حضرت پروفٹس وغیرہ، آپ کو ایسا نہیں لگے کہ یہ صرف اسلام میں جو میجر ریلیجنز اور برہمک ریلیجنز ہیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلب وہ ان کی اولادوں میں سے وہ پھیلے ہیں وہ ریلیجنز، اور حضرت ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہیں۔ اب آپ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس ریلیجن میں کون سا پیغام آپ کو زیادہ عقل کے نزدیک اور کون سا ٹروتفل لگتا ہے، وہ آپ فردر جب آپ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ ایک طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی تھیں جن کے اوپر 70 اور 80% آف دا ورلڈ پاپولیشن جن کے بارے میں مانتی ہے، سب ابراہم، جیزس، موزس، ڈیوڈ، سولومن، ان سب کو لوگ مانتے ہیں کہ باقی یہ لوگ گزرے ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح اینشنٹ سویلائزیشنز آر سائن فار اس، ان کے یہ بات کہ ان علاقوں سے جب آپ گزریں تو عبرت حاصل کیا کریں بجائے اس کے کہ کہہ کے مارتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے آپ ادھر سے گزریں۔ الحمدللہ ہمارا لیسن بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیز کوئی بھی لیسن جو آج آپ نے سیکھے ہیں ان کو بتائیں۔ اوکے، سو وی ہیو فاطمہ، اور فاطمہ کہہ رہی ہیں ڈونٹ بی ایروگنٹ اور اسٹبورن۔ بالکل، یہ غرور ہی اس اور جو تکبر ہے یہی اس قوم کو لے کے ڈوبا ہے، اور یہ تقریباً ہر قوم کی ڈوبنے کی یہی وجہ ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے سردار تھے مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، لیکن صرف تکبر اور غرور تھا کہ اور جو یہودی ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ہماری ہی نسل سے کیوں نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سے لائبہ کہہ رہی ہے غرور نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، بالکل۔ اینڈ وی ہیو ریچ، اینڈ ریچ کہہ رہی ہیں وی شوڈ پاس ٹو دیز سائٹس وتھ شیم۔ بالکل، یہ بات میں اس ضرور یعنی میں چاہ رہی تھی کہ آپ میں سے کوئی اس بات کو مینشن کرے، اور یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنے کے لیے دفعہ جب کبھی آپ ٹرپ پہ جائیں تو ضرور ان مقامات کے اوپر سے عبرت کا مقام ہے، ان سے عبرت حاصل کر کے آئیے گا۔ اینڈ وی ہیو فاطمہ، اور وہ کہہ رہی ہیں not to disobey the orders of Allah۔ بالکل، سمیانہ و اطاعنا، یہ ہم سیکھتے ہیں کورس کے ذریعے، شروع میں ہر لیسن کے سٹارٹ میں آپ کو یہ بات سکھائی جاتی ہے۔ اوکے، الحمدللہ اسی کے ساتھ ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ منڈے کو، قرآن اینڈ لنگوسٹکس کے ساتھ، اور آپ بہت مزے کا سیشن ہونے والا ہے، اس کو ضرور لیجیے گا، مس مت کیجیے گا۔ اور اب بھی ہمارا بالکل سیکنڈ لاسٹ ویک ہم لوگ اب نیکسٹ منڈے میں ہم لوگ سیکنڈ لاسٹ ویک ہوگا، اس کے بعد ہمارا لاسٹ ویک ہے، تو ابھی آپ لوگوں نے لیسنس مس نہیں کرنے، بہت سی مزے کی چیزیں ہیں جن کو ابھی ہم مزید ڈسکور کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔